یہاں سے کہتے ہیں کہ مسئلہ شفاعت جو بہت ایک مہم وسیلہ ہے، ایک اعتراض ہے حقیقت میں جس کا جواب ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے، شفاعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جرأت دے رہے ہیں لوگوں کو گناہ کرنے کی، کہ بھئی گناہ کرتے رہو، ہم شفاعت کریں گے آپ کی۔ کہتے نہیں، یہ برعکس ہے، ایسا شفاعت کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ شفاعت کا مقصد ہے انسان کی تربیت، افراد کی تربیت، یعنی مہم ترین مسئلہ جو تربیت افراد کے لیے مہم ترین اہم ترین وسیلہ جو ہے وہ شفاعت ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اصلاً اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے مایوس ہو چکے ہیں، وہ لوٹنے کو کوئی راستہ ہی نہیں، وہ گناہ تو گناہ کرتے جائیں گے، امید ہی نہیں ہے جب تو ہمیشہ یہ گناہ کرتے رہیں گے نا۔ اگر تھوڑی سی امید ہو جائے کہ نہیں، چاہے میں گناہ گار ہی صحیح لیکن میں توبہ کر رہا ہوں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ امید آ جاتی ہے نا۔ اور اسی طرح اگر اس کو یہ امید ہو کہ پیغمبر اکرم میری شفاعت کریں گے اور میں وہ اعمال انجام دوں کہ جس کے ذریعے سے میں وہ مقام حاصل کر لوں کہ پیغمبر میری شفاعت کر سکے، تو جس کے نتیجے میں اس کے لیے ایک تربیتی مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو بنانا شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایسے افعال انجام دے جس سے پیغمبر راضی ہو جائے اور اس کی شفاعت کر دے۔ اور وہ کام جو مانع شفاعت ہوتے ہیں نتیجہ چھوڑ دیتا ہے انسان۔ دیکھیے یہاں سے کہتے ہیں کہ مسئلہ شفاعت وسیلہ مہم اس برا تربیت افراد، یہاں سے بیان کریں، اور گناہ گاروں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اور تقویٰ کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور نا امیدوں کو امید دلانے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، بہت اچھا وسیلہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اصلاً کوئی راہ راست پہ نہ آ پائے، اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو توبہ کے لیے کوئی راستہ نہیں بنے، اور اگر نہ ہو تو تقویٰ اور پاکیزگی کی طرف رغبت کوئی بھی نہ حاصل کرے، اور نا امید انسان نا امید ہی رہ کر اس دنیا سے چلا جائے۔ کیوں کہتے ہیں کیوں مسئلہ شفاعت اس طرح کہتے ہیں؟ چلا کہ مسئلہ اس لیے چونکہ مسئلہ شفاعت جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے تو نہیں ہے، کلو کے حساب سے تو نہیں ہے کہ جس کو جتنا آیا دے دیا، نہیں، اس میں بھی کوئی حساب کتاب ہے۔ تنہا در مورد کسانی اس کی شائستگی آن را داشته باشند، یعنی شفاعت کا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو شفاعت کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس حد تک نہیں ہو چکے کہ مثال کفر اور شرک کی حد تک انسان پہنچ جائے تو شفاعت وہاں نہیں ہوگی۔ اصلا سالبہ انتفاعی موضوع ہے، یعنی کیا مقصد کہ وہ شفاعت کی صلاحیت رکھتے ہوں، شائستگی رکھتے ہوں، سزاوار ہوں کہ شفاعت کی جائے ان کی، یعنی آلودگی آنها به در حدی نباشد کہ ان کی آلودگی، ان کی گناہ اس حد تک نہ ہوں کہ رابط خود را با شفیعان بکلی قطع کر دے باشد، اچھا پیغمبر کے مخالف میں کھڑا ہو جائے، کوئی توجہ نہ ہو پیغمبر کی جانب، کوئی رابطہ نہ ہو رسول اکرم کے ساتھ یا معصومین کے ساتھ، اور پھر امید رکھتا ہو شفاعت کی، بھی نہیں ہو سکتا۔ پس بنابراین شفاعت کا مسئلہ گناہ گاروں کو ایک قسم کی تذکر دے رہا ہے، یادآوری کر رہا ہے، ایک ہوشدار ہے، ایک دھمکی ہے ایک طرح کی کہ اپنے جو پیچھے آپ دیکھیں جو کچھ آپ پیچھے سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں ان کو خراب نہ کریں، اور لوٹنے کے لیے ایک راستہ بھی بنا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سیڑھی سے چڑھتے جائیں اور پیچھے والے جو پلے ہیں، جو ان کے طبقے ہیں، ان کو خراب کرتے جائیں تو بھائی واپس کیسے آئیں گے؟ ایسے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں وہ جاتے جائیے اور یہ راستہ بھی رہے تاکہ واپس بھی آ سکیں۔ بس ایسے نہ ہو کہ اتنے گناہ کریں جس کی وجہ سے لوٹنے کا راستہ ہی تمہارے لیے بند ہو جائے۔ و راہی برائے بازگشت برائے خود بگزارند و لیاقت شفاعت را از دست نہ دہند، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوٹنے کا راستہ اپنے لیے باقی رکھیں اور شفاعت کی صلاحیت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ یہاں تک مسئلہ تھا علم غیب کا، توسل کا، اس میں علم غیب کا، معجزات کا اور شفاعت کا۔ اب سے جو بحث ہو رہی ہے وہ بحث مسئلہ توسل کا ہے۔ توسل میں دیکھیں کہتے ہیں توسل بھی مسئلہ شفاعت کی طرح ہے۔ وہ آپ دیکھیے
توجہ کیجئے اس مسئلے میں. کہتے ہیں کہ جو افراد مشکلات مادی رکھتے ہیں، مشکلات معنوی رکھتے ہیں، یہ مسئلہ توسل ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اولیاء الہی کے دامن میں آ جائیں، اپنا ہاتھ ان کے دامن میں لے لیں اور اولیاء الہی کو اپنا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے، تاکہ اولیاء الہی اللہ کے اذن سے اللہ کے حضور اس کی مشکل کو، پریشانی کو ختم کر سکے، اور اللہ سے چاہیں کہ پروردگار اس کے مسائل کو، مشکلات مادی اور معنوی کو. تو کہتے ہیں کہ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ اللہ کی طرف رخ کر رہا ہے اور دوسرے طرف اولیاء الہی کو وسیلہ قرار دے رہا ہے. یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہتے ہیں وہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں اور خدا سے وہ لوگ طلب مغفرت کرتے ہیں. استغفار باب استفعال سے طلب کی معنی ہے، طلب مغفرت کرتے ہیں اور رسول خدا بھی ان کے لیے طلب مغفرت کر رہا ہے، تو یقیناً جب ایسے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواب بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، اور رحیم بھی ہے، یقیناً ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اور پیغمبر جو وسیلہ ہے اس کی وساطت بھی مورد قبول ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی پورے جو واقعہ اور قصہ اور داستان ہے جو احسن القصص ہے قرآن کریم کی روشنی میں، اسے دیکھیے. وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے پدر بزرگوار حضرت یعقوب کے پاس آئے، وہ متوسل ہوئے اور وہ کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا انا کننا خاطئین، اے والد گرامی، اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. کیونکہ ہم بتحقیق خاطئ اور گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، خطاکار تھے. انا کننا خاطئین تاکید کا مسئلہ ہے، یعنی پیغمبر نے، حضرت مراد پیغمبر سے حضرت یعقوب ہے، ان کی اس تجویز کو قبول کیا اور ان کے لیے وعدہ دیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور کہا سوف استغفر لکم ربی. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح نہ ہوتا تو یہ وسیلہ قرار نہ دیتے. بس بنابراین کہتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ گواہ ہے اس بات پر کہ توسل گزشتہ انبیاء میں اور امتوں میں مسئلہ تھا، اور گزشتہ انبیاء وسیلہ بن رہے تھے، اور وہ انبیاء علیہ السلام جو پہلے تھے ان کی طرف سے کوئی نفی نہیں کی گئی کہ نہیں ہم وسیلہ نہیں بنتے آپ کا. نہیں، وہ کہتے تھے جس طرح حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی. کہتے دیکھیے اب اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے، اس منطقی آپ حد سے اوپر نہ جائیں. کیا مقصد اوپر نہ جائیں؟ اس کا مقصد ہے آپ اولیاء الہی کو اور انبیاء کو مستقل نہ سمجھیں کہ وہ بغیر اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ بغیر اللہ کی اذن کے، بغیر اجازت پروردگار کے، اور ان کو مستقل، وہ خود ایک مستقل اسٹیٹ ہیں، ہم اس کی طرف، ان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں. نہیں کہتے ہیں یہ اگر کہیں گے تو یہ حقیقت میں منطقی حد سے اوپر جانا ہے، تجاوز کرنا ہے، اور کفر اور شرک کی طرف پلٹ جانا ہے. نتیجتاً یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. ہاں، انبیاء الہی بھی جو وسیلہ بن رہے ہیں، توسل ہے، وہ بھی اذن پروردگار سے ہیں. وَإِلَّا اگر اذن پروردگار کا مسئلہ نہ ہو تو من جانب اللہ، من عند اللہ کا مسئلہ نہ ہو تو یقیناً اس طرح کا نظریہ کفر اور شرک ہے. کہتے ہیں یہ بھی دیکھیے کہ توسل کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ توسل اس طرح کریں کہ اولیاء اللہ کی عبادت شمار ہونے لگے. آپ ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ان کو وسیلہ قرار دیں اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا. کہتے ہیں کہ نیز نہ پائے توسل کی صورت ہے عبادت اولیاء اللہ درآیت. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ بھی کفر ہے اور شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زیرا انہا در ذات خود و بدون اذن پروردگار مالک سود و زیان نیستن.
یہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں، اور یہ آیت البتہ اس جیسی ملتی جلتی آیت بحث علم غیب میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہ پیغمبر یہی کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی اذن پروردگار سے، من جانب اللہ، من عند اللہ، میں نفع بھی رکھتا ہوں نقصان بھی رکھتا ہوں اپنے لیے۔ اگر یہ من جانب اللہ نہ ہو، من عند اللہ نہ ہو، بمشیت اللہ نہ ہو، باذن اللہ نہ ہو، ذاتاً مستقلاً اللہ سے ہٹ کر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر انسان جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے وہ مالک اصلی تو وہی ہے نا، اور انبیاء یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وہ مالک اصلی نہیں ہے، سب کچھ ہم ہیں، خود ہم ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نہیں تھا۔ جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کتاب نازل کی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، نیرو دی ہے، علم دیا ہے، سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ افراد کے شکار ہیں اور بعض لوگ تفرید کے شکار ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ نہ انسان افراد کا شکار بنے نہ تفرید کا شکار بنے۔ یہاں تک بس جو مسئلہ توسل، علم غیب، شفاعت کا مسئلہ تھا۔ اب ایک جدید بحث ہے 19 نمبر پہ صفحہ نمبر 38 میں، وہ اصول دعوت انبیاء یکیست کے عنوان میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے تمام انبیاء، جو بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء ایک ہی ہدف کے دنبال میں تھے، ایک ہی ہدف کے پیچھے تھے، سب ایک ہی ہدف بیان کر رہے تھے۔ وہ ہدف کیا تھا؟ انسانوں کو اللہ کی طرف لے جانا، اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اور قیامت پر اعتماد، یقین، بھروسہ، ایمان، اللہ پر ایمان، تعلیم اور تربیت صحیح اور اصول اخلاقی کی تقویت اور استحکام کے ذریعے سے سعادت کی زندگی کی طرف دعوت دینا تھا۔ اچھا کہتے ہیں اسی دلیل سے ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں۔ کسی بھی نبی کی بے احترامی اسلامی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، تعلیمات اسلام کی روشنی میں جائز نہیں ہے، یہ عمل حرام ہے اور موجب خروج از دین ہے۔ اور یہ قرآن کریم سے ہم نے مطلب سمجھا ہے، کیونکہ خود قرآن کریم میں انبیاء کے درمیان میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں قرار دیا گیا، جس طرح کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی ہم کوئی فرق نہیں کرتے اللہ کے رسول میں سے کسی ایک کے درمیان میں، سب کو یکساں اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے مانتے ہیں۔ ہاں وہ خود مسئلے نبوت اور رسالت میں اختلاف ہے، کچھ فضیلت میں، عظمت میں بالا ہے، کچھ کم ہے۔ یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا احترام کے حوالے سے من جانب عند اللہ ہونے وغیر ذالک مسئلہ سب اللہ کی جانب سے ہے اور سب کے سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں سے عنوان ہے ہر چند بگذشت زمان و آمادگی نوع بشر برای تعلیمات عالی تر ادیان الہی تدریجاً کامل تر و تعلیمات عمیق تر و عمیق تر شده است۔ کہتے ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور انسانی استعداد تعلیمات عالی تر، بہت اعلیٰ اور عمدہ تعلیمات کے حاصل کرنے کے لیے، چونکہ ذہنی آمادگی بہت زیادہ ہوتی رہی تھی، ادیان الہی کامل تر ہوتے گئے اور ان کی تعلیمات بہت زیادہ عمیق، گہری اور پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بات آخرین اور کامل ترین آئین الہی کی پہنچی جس کا نام ہے اسلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ کامل، سب ادیان کامل ہے، یہ کامل تر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے والے ناقص تھے، نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ بھی کامل تھے، یہ کامل تر ہے۔ یہاں اس لیے لفظ اکملت باب فعل سے استعمال ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس آج کے دن، یہ کب ہے؟ یہ آیت غدیر کی آیات میں سے ہے، اور مسئلہ غدیر کو ہی بیان کر رہے ہیں جب مسئلہ امامت اور خلافت مکمل ہو چکا، واضح ہو چکا، بخن بخن لگیا امیر المومنین کہہ کر سب نے جب
مبارکباد دی وہ بھی امر رسول سے، تو اس کے بعد یہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں یوں بیان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور میں نے اپنی نعمات آپ پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بعنوان دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا اور قبول کر لیا۔ رضی تو یعنی قبول کیا یا میں نے پسند کیا، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہاں سے جو ہے مسئلہ 20 نمبر پر وہ گزشتہ انبیاء کے اخبار کے بارے میں ہے۔ دیکھیے بہت سارے انبیاء جو ہے اسلام کے ظہور اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کی خبریں دیتے تھے۔ بہت سارے انبیاء بعد میں آنے والے انبیاء کے بارے میں خبر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ بعد میں، کہتے ہیں ان میں سے کچھ قرآن کریم میں نوٹ کی گئی ہیں، آئی ہیں۔ مثال کے طور پر الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، دیکھیں تورات میں بھی ہے، انجیل میں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر آخر زمان کے بارے میں بشارتیں دیا کرتے تھے، اخبار دیا کرتے تھے۔ اس میں مراد اخبار انبیاء پیشین یعنی گزشتہ انبیاء کی بشارتیں آپ لکھیں، ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی آنے والے نبی جو حضرت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اس کی رسالت کے بارے میں اور ان کی عالمی آئین کے بارے میں یہ انبیاء گزشتہ بشارتیں دیا کرتے تھے، جس طرح قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی بشارت کو اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کو ایک جگہ پر تورات اور انجیل میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی دلیل سے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے ظہور اسلام سے پہلے بہت بڑا یہودیوں کا ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں آیا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے، وہ بھی بے صبری کے ساتھ، اور پیغمبر کی بھائی وہ جس کا ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہاں ہے، آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آئے گا ضرور، لیکن صبر نہیں کرتے تھے، تحمل نہیں تھا۔ ایک طرح سے کہتے جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نہیں کیا، وہ نہیں آئے، انہوں نے تب تک یہ انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کون سا نبی ہے جس کی ہماری کتابوں میں بشارتیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں سے آخری جملہ ہے کہ ہر چند بعد از طلوع این آفتاب گروہی از آنها ایمان آوردن و گروہی دیگر کہ منافع خود را در خطر می دیدن بھی مخالفت پرداختن۔ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو انتظار کر رہے تھے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے اور حقیقت کو جان کر سر سجدے میں رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم حقیقت کو جان گئے، پہچان گئے، اور جو کچھ ہماری کتابوں میں موجود تھا اس کے مطابق یعنی مومن بن گئے، مخلص بن گئے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو ذاتی مفادات کی بنا پر، چونکہ ذاتی مفادات ان کے خطرے میں تھے، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان سے انکار کر دیا اور پیغمبر کی مخالفت پہ کمر باندھ لی اور سرسخت مخالف بن گئے۔ یہاں تک بس وہ اخبار انبیاء پیشین ہے۔ انشاءاللہ دو تین کچھ اور مباحث ہیں جن کو ہم بعد میں بیان کریں گے، اور انہی الفاظ کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔